بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشہور ہے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کرنے کے لیے آگے بڑھی تو وہاں اچانک ایک شیر نمودار ہوا جس نے ان فوجیوں کے قدم روک دیے اور انہیں اس ناپاک جسارت سے باز رکھا۔ ناظرین، میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی حفاظت کے لیے شیر کے نمودار ہونے میں کس حد تک صداقت ہے اور کیا عقل انسانی کو حیران کرنے والے اس واقعے کا ذکر تاریخ کی کسی مستند کتاب میں ملتا ہے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں اس حقیقت کو آشکارا کریں گے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، مشہور ہے کہ امام حسین نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو امام حسین سے بہت زیادہ پیار تھا۔ چونکہ امام حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو ابو الحارث سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہیں ہمیں کاٹ نہ لے، اس کو جنگل نہ چھوڑائیں، جنگل کی چیزیں جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کیا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور انہیں فرمایا کہ بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا جا رہا ہے، میرے بغیر نہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں، وہ نماز کے لیے آتا ہے، ان کو ڈر ہے یہ ان کو کہیں نقصان نہ پہنچائے، اسے آزاد نہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا، نانا جان آج کا دن نکال لے، کل آپ کو ابو الحارث نظر نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، دیکھیے نانا جان، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گلے سے لگا لیا۔ جب امام حسین تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی تو ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں پر ایک شرط ہے، ایک دفعہ ضرور ملاقات ہوگی۔ مولا نے پوچھا، کب؟ تو شیر نے جواب دیا کہ تاریخ یاد کر، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ روایت کی جاتی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور اس کے بعد یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا ناپاک ارادہ کیا اور اس کے لیے لاش کی طرف بڑھے تو اچانک یہ شیر ابو الحارث نمودار ہوا۔ اس نے امام کی لاش کی یزیدی فوج کی اس ناپاک جسارت سے حفاظت کی۔ ناظرین، یہ واقعہ سچی بات یہ ہے، بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ خلاف حقیقت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شیر انسانوں کے ساتھ رہ سکے، اور دوسری عام بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایسا کوئی جنگل نہیں تھا جس میں شیر کو چھوڑا جا سکتا تھا۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ مستند مورخین میں سے کسی نے بھی اس واقعے کو ذکر نہیں کیا کہ یہ جو داستان گو قسم کے خطیب ہوتے ہیں انہوں نے زیب داستان کے لیے اس واقعے کو گڑھا ہوا ہے۔ اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے مشکات شریف، اس میں ابو الحارث نامی شیر کا ذکر ضرور آیا ہے، مگر اس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابن منقدر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین روم میں لشکر سے بچھڑ گئے یا انہیں قید کر لیا گیا۔ وہ لشکر کی تلاش میں دوڑنے لگے تو اچانک شیر سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے۔ شیر دم ہلاتا ہوا آپ کے سامنے آیا، حتیٰ کہ وہ آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کہیں سے خوفناک آواز سنتا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا
اور پھر وہ ان کی طرف آ جاتا حتیٰ کہ وہ لشکر کے ساتھ جا ملے، پھر وہ شہر واپس چلا گیا۔ مگر محدثین نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔